عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، ہم نے بہترین قرات اور عمدہ اشعار سنے، لیکن ہم اتنے بخیل ہیں جیب میں ہاتھ تو نہیں ڈالے لیکن زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں بولے. یا تو بخیل ہے یا تو پھر ہم نے اشعار کے جملے سمجھے ہی نہیں. نہیں سمجھنے کا کارن یہی ہے کہ مکتب میں اردو نہیں سکھایا جاتا ہے، اس لیے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشعار اور یہ قرآن کی تلاوت لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پڑھا کیا جاتا ہے، اس لیے بخیلی ہے تو ختم کرو. قوال کے پاس یہ قوم یوں لٹاتی ہے، شادی بیاہ میں بے فضول خرچ کرتی ہے، ٹورنامنٹ مسلمان بچوں کا کھلاتے،
فتویٰ پوچھنے دوڑتا ہے۔ پتا چلا کہ دین سے ہم کو محبت نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، دین پر خرچ کرنے والے بنو۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے، دنیا ختم ہونے کے کگار پر ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر سے پیٹرول کو، ڈیزل کو، کیروسین کو، اسٹیل کو، سونے کو، چاندی کو، یہ زمین خزانے کو باہر نکال رہی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت نچلے درجے کے بالکل گھٹیا قسم کے لوگ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، وہ بننے لگی ہے، پیسے کا بھرمار ہے، ہر ایک کو پیسے پر غرور ہے، ہر ایک کو اپنے آپ پر گھمنڈ ہے، میں کوئی تھی اوچھو نہیں ملے، ہر ایک کو یہی ہے، میں کس سے کم۔ اس دور میں اللہ نے خوب مال دیا، خوب دیا۔ آپ اپنے 25 سال پہلے گاؤں کی حیثیت دیکھو، 20 سال پہلے دیکھو، ابھی دیکھو، اللہ نے سب کو نوازا، لیکن سب کے دل جو ہے وہ پتھر کی طرح بن گئے، سب کے دل دشمنی سے بھر گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بھائی بھائی کا نہیں رہا، باپ بیٹے کا نہیں رہا، بھائی بہن کے جو ہے وہ نہیں رہا، یہ ماں اپنی جو ہے اولاد کی نہیں رہی، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ اس لیے دین پر خرچ کرنے والے کریں گے بھائی، مجھے اسی آ گیا محبت میں، کھانا کھلائے تو بولنا پڑتا ہے۔ نے صبح سے ہمارے استاد محترم مولانا ابراہیم صاحب فضائلی انتقال فرما گئے، جنازے میں 6 بجے سے گئے ہوئے تھے، ابھی لوٹے، آپ کی محبت میں آئے۔ لیکن ایسا میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہم 2010 میں آتے تھے تو 15 سال کے بعد بجائے اوپر جانے کے لیے نیچے آئے۔ پہلے کپڑے پرانے تھے، ان کے مکان کچے تھے، لیکن ایمان پکا تھا اور دل بنا ہوا تھا۔ اب مکان پکے نظر آ رہے ہیں، لیکن انسان بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے دنیا کی محبت کو نکالیے باہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست باتیں کیا کرو، صحیح بات کرو، سچے دین کام بتایا، ایمان لاؤ، اللہ نے تو دیا ہے پہلے سے۔ اب ہے تقویٰ۔ تقویٰ جس کو بولتے ہیں فیما بینہ و بین اللہ، بندے کا اللہ کے ساتھ رشتہ صحیح ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ صحیح ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، بیچ میں چرواہا ملا، بکری چرانے والا، اسے جا کر کہا کہ ان میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، مجھے دے دو۔ تو کہا میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں بکری کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف چرواہا ہوں۔ میں مختصر بول رہا ہوں، اتنے لمبی بات نہیں کروں گا آپ سے۔ میں چرواہا ہوں، بکری میری نہیں ہے، یہ تو مالک کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جانچنے کے لیے اس سے گفتگو کی، کہا ارے بھائی مالک کہاں دیکھ رہا ہے، زیور میں سے ایک اٹھا کے بیچ دے گا، تجھے پیسے مل جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اس چرواہے نے کہا عبداللہ ابن عمر سے این اللہ،
مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. چار گواہ لے آئے ہوا, ہوشیاری ماروا, کھوڑاوی نہ بولتا ٹھیک. مولوی صاحب آپ کے پاس 4 گواہ ہے, آپ نے تو قاضی صاحب پاس گئی تو بھی قاضی صاحب ایموج کی دوں. قاضی صاحب تو تاڑی بات سمجھنا بات کر رہے ہیں. بھائی جو آپ بولے وہ قاضی صاحب نے بتایا, جو آپ نے بولا اس کا آپ کو جواب ملا. سچ بولو گے تو سچ جواب, جھوٹ بولے تو جھوٹ جواب. اس وقت این اللہ, اللہ کہاں ہے, یہ جملہ ایک چرواہے کے دل میں اللہ کا یہ خوف ہے. ہم 4 مہینے ماشاءاللہ لگا رہے ہیں, استعمال میں جا رہے ہیں, ہم جو ہے چلے کے پابند ہیں, گشت کے پابند ہیں, اس کے بعد بھی ابھی اللہ اترا نہیں ہے. یہ جو مجلسیں ہوتی ہے, جماعتیں آتی ہے, گشت کرایا جاتا ہے, اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ ادھر آ جاتا ہے. جس کے پاس آ گیا اس کا کام بن گیا, پر آتا ہی نہیں. پیسہ آیا تو نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں, فیما بینہ و بین اللہ, اللہ کا بندے کا معاملہ آپس میں درست ہو جائے وہ تقویٰ ہے. کھاتے وقت دیکھو یہ کھا رہا ہوں تو حلال ہے کہ حرام ہے, یہ میرے حصے میں آیا ہے تو حلال ہے یا حرام ہے. اس کو دیکھو, کوئی دیکھتا نہیں, یہ دیکھتا ہی نہیں. پیسہ ہے نا بھائی, یہ درست ہو. اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ درست ہے, اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. التواضع فیما بینہ و بین الناس, انسان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے وہ تواضع ہے. تواضع کس کو بولتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ اس کے رہن سہن صحیح ہے. فیما بینہ و بین الناس. اور ایک آتا ہے مجاہدہ, فیما بینہ و بین النفس, نفس کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے انسان کا, وہ سمجھ لو مجاہد بن گیا. اس لیے کہا ایک قدم نفس پہ رکھو اور دوسرا جنت ہے. بولتے نا جوان کو سکھاتے ہیں, ایک نفس پر مکوا بیٹھے بھی جنت پر چالی, پر نفس پر مکا تجھ نہیں گئے, 2 انچ نہیں بنے, اردی اتنی ناک, 3 انچ کا ناکوں سوال سے بولے سب ناکوں سوال سے. ہمارا خاندان کے بھی چھپو, خاندان کا سوال, نام کا سوال ہے, اپنے رشتہ داری کا سوال ہے. ارے بھائی قبر کا سوال کون کرے گا, کون کرے گا؟ کہا ایمان لے آؤ, اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور صحیح بات کیا کرو. سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت برباد کرتا ہے. کئی بولے نہیں ابھی ہمارا لیے جھوٹی دوائی میں ابھر گئی ہے, فائدوں نہ جہنم میں جوانو. تو دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے, اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. آج یہی ہوتا ہے. اس لیے سچ بات ہوتا ہے, الصدق ينجي والكذب يولد, سچ تم کو نجات دلائے گی, جھوٹ تمہیں برباد کر ڈالے گی. اس لیے زندگی میں 4 چیزیں ہیں, عبادت, اخلاق, معاملات اور معاشرہ. 4 چیز پہ محنت کرنی. کتنے میں 4. امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث ہیں, 5 لاکھ حدیث یاد کی تھی, 5 لاکھ. انہوں نے اس میں سے کوشش کر کے چھانٹ کے 4800 حدیث اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں لکھی.
بہت محنت کا کام ہے، بہت محنت کا. صبح سے شام تک مزدوری کرتا 700 دیتا، کڑیا 1000 سے 1500 پہ چلا گیا. تو مولانا کا وہ 8000 سے بڑا نہیں. پڑھائی یہ وہ کروا مجھے. ارے اس نے جو 9 سال وہ پانی والا سالن کھایا اور وہ کچی روٹی کھائی اور وہ جو ٹھنڈے پانی میں ٹھنڈے سے غسل کیا، اور اس نے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں اس ایک رات کے عالم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. عابد کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، عالم کے ایک دن کی علم کی فضیلت ایک طرف، مقابلہ نہیں کر سکتا. محبت کرو. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو داؤد سجستانی کے پاس آئے، بڑے محدث ہیں. فرمایا اخرج لسانک الذی، حضرت اپنی زبان نکالیے نا ذرا، زبان نکالیے. ہاں جس زبان سے آپ حدیث بیان کرتے وہ زبان نکالیے. انہوں نے اپنی زبان باہر کی. عبداللہ تستری نے کھڑے ہو کر ان کی زبان کو چوم لیا اور فرمایا یہ وہ زبان ہے جس سے رسول اللہ کی حدیثیں نکلا کرتی ہے. میں اور آپ عالموں کی برائی کرتے پھرتے، جہاں دیکھے عالم کی برائی، جہاں دیکھے عالم کی برائی، جہاں تمہیں 6 نمبر کا یاد نہیں کر لیے اور علماء کی قیمت شروع کر دی. یاد رکھو جو عالم کی برائی کرے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا. محبت کرو علم والوں سے. عالم ہوتا ہے، اپنی اولاد کو عالم بناؤ. صحیح محبت رکھو گے عالم دین سے اللہ نسلوں میں عالم اور حافظ پیدا کرے گا. فرماتے جو عالموں کی برائی کرے گا اللہ اس کی 7 نسل میں علم والا انسان پیدا نہیں کرے گا. آج ہمارے اندر سے علماء کی محبت جا رہی ہے. شادی میں خرچہ کیا 30 لاکھ، مولانا سے نکاح پڑھوایا، متولی نے بولا کہ ہمارا امام صاحب کا 600 آپ کا پڑھا، 400 باقی نا 2000 600 30 لاکھ شادی فرق نہیں پڑی. آپ 600 بھاگے تھے. صرف عالموں کی بات ہے اس کے پیٹ میں دکھتا ہے. علماء سے خوب محبت کرو. عالم کے گھروں کا خرچہ اٹھاؤ. اللہ آپ کے گھر میں عالم اور حافظ پیدا کرے گا. اسی لیے دعوت میں نکلتے ہیں تو کیا سکھایا مولانا صاحب رحمۃ اللہ؟ علماء کے پاس جاؤ گے تو حضرت ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری جماعت ہے. یہ نہیں کہا کہ تمام ٹائم لائن ہو گئی بولی صاحب تمہیں کتنا وقت لگائے گا، یہ نہیں سکھایا. ہم ہر عالم سے یہی سوال پوچھتے ہیں تمہارا وقت لائی ہو اصول مت نکل جائے. سکھاؤ میں وہ تیری پتی نے دعا کرنا. محبت کریں گے عالموں سے. اپنے نسل میں عالم حافظ چاہتے ہیں، یہ کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں یہ 4800 حدیث میں سے انہوں نے بیٹھ کے 4 حدیث الگ کیا اور یوں کہا کہ جو آدمی اس 4 حدیث کو اپنی زندگی میں لائے گا اس کی آخرت کی سنورنے کے لیے کافی. 4 ہے وہ سنا کہ اپنی بات کا کھانا حلال ہو جائے گا جتنا آپ نے بتایا. نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا اسی حدیث کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ. روئے زمین پر آسمان کے نیچے تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے بعد سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. ہر ایک ہمارے جو ہے مذاکرے میں پہلے ہی آتا ہے نصیحت نیت. نیت درست کرو. انما الاعمال بالنیات. فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن 3 شخص کو بلایا جائے گا. عالم صاحب بھی آ جاؤ، صفی بھی آ جاؤ، بہادر اور مجاہد بھی آ
میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اللہ فرمائے گا یہ سب اس لیے کیا لوگ تجھے عالم صاحب کہے، مفتی صاحب کہے، قاری صاحب کہے، تجھے امین صاحب کہے، تیری واہ واہ ہو گئے، دنیا میں یہ سب ہو گیا، یستر الی النار، اسے جہنم میں پھینکا جائے، لاؤ مال والے سبھی کو کہا جائے گا کیا کیا تھا میں نے، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، غریبوں کا میں نے کام کیا، میں یتیم بچوں کے لیے میں نے جو ہے شادی کا انتظام کیا، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اللہ فرماتے ہیں کہا جائے گا یقال لہ سقی، تو یہ سوچ رہا تھا لوگ مجھے سقی داتا کہے، یہ کہاں جا چکا، نیت درست نہیں تھی، کہ مجاہد کو بلایا جائے گا کیا کیا کہا میں لڑائی کے میدان میں گاؤں سے بے گاؤں، شہر سے بے شہر ہو گیا، وہاں میں نے جان کر دی تھی، میرے راستے میں کہا جائے گا یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے لوگ بہادر و پہلوان کہے، یستر الی النار، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے بھائی جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اور کام کرو ایسا کوئی عمل اپنے آپ میں رکھو آنے ٹائم میں اللہ کو یہ کہہ سکے اے اللہ میں تجھے میرے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، میری دعا قبول فرما، ایسا آنے ٹائم کے لیے ہونا چاہیے، بولے نا آنا ٹائم میں نہیں دے کہ آپ نے تو گولڈ بسکٹ رکھے لیجیے، ایف ڈی جائز نہیں ملے، فکس ڈپوزٹ ایف ڈی جائز نہیں ملے، આડા ટાઈમમાં કામ લાગશે એટલે તને એમ છે કે મારા પર આવવું જોઈએ, દાવત દે રહા है, આડા ટાઈમ આવવો જોઈએ। मेरे भाइयों वो चलते चलते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहाड़ के अंदर वो जाकर छुपे, वो गार का पत्थर रोड पड़ा, अंदर बंद हो गए, तीनों आपस में बात कर रहे हैं कैसे निकले, मुसीबत में फंस गए, करे तो क्या करे। एक कहने लगा मैंने माँ से कमल है, मैं उसका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, क्या करो। कहने लगा इलाही तुझे मालूम है मैं एक चरवाहा जानवर चराने वाला आदमी था और हूँ, अल्लाह तुझे मालूम है मैं जब घर जाता तो पहले अपने माँ बाप की खिदमत करता, उसे खिलाता, चोरों के गुलामों सुनो ध्यान से जुमले को उतारो, आज क्या और की महक लगी, माँ उसको बुद्धि लगने लगी, माँ उसको बदाकर लगने लगी, माँ को कहने लगा डोसली तने काय हमज पड़े, ये जुमले हमारे दिमाग में आ गए, वो औरती के महक ने दिमाग खराब कर दिया। वो कहने लगा लालामिन तू जानता है मैं माँ की खिदमत करता था, पहले उसे खिलाता था, एक रात मुझे आने में देर हो गई, ताखीर हो गई, मैं आया अम्मी सो चुकी थी, बीवी भूखी प्यासी है, बच्चे बिलख रहे हैं, मैं दूध का प्याला लिए अम्मा के सराहने खड़ा हो गया, इस इंतजार में कि मेरी माँ उठेगी मैं इसे दूध पिलाऊंगा, बीवी कह रही बच्चे रो रहे इसे दे दो मुझे दे दो, लेकिन मैं वहां तक खड़ा रहा जब तक मेरी माँ बेदार न हुई, मैंने उठाने की भी जहमत न की, उठनी तने दवा भी बढ़ावा मुझे कंटारी क्यों करती, वो तो नहीं कंटारी थी जब तू उठता था, हटता था, बिस्तर खराब करता था, दिन अभी निकले नेपी नेपा अभी निकले। हमारी माएँ तो वो कपड़े का वो बनाती थी और उसी को धोया करती थी और वही लपेट लपेट के बड़ा किया, भूल गया उस दिन को, वकील बन गया, प्रोफेसर बन गया, इसको घिन लगती है इसकी माँ से, इसका रूम अलग कर दे पापा ने, वो गंदा है, ये हमारा असर है। इसीलिए कहा छोटे मदरसे में जाओ और बड़े जमात में जाओ, अपना ईमान बनाओ, ये आएगा आप कुर्बानी दोगे तब। मेरे भाइयों
کہ الہ العالمین یہ فقط میں نے تیرے لیے کیا تھا، اللہ تجھے میرا عمل اگر قبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے۔ تھوڑا سا ہٹ گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ماں باپ کی رضا میں میری رضا ہے، اگر وہ ناراض ہے تو پھر میں بھی تجھ سے ناراض ہوں، تیری حج برباد، تیرا روزہ برباد، تیرے جو ہے سارے دین کے اعمال برباد۔ پہلے اسے راضی کر، ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں گھر پہ خدمت کرنے والا کوئی نہیں، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری ماں وہی تیرے لیے جہاد ہے، جا تو اسی کی خدمت کر، اللہ اس پر ہی تجھے اجر دے گا، اس پر ہی دے گا۔ کریں گے بھائی، ماں باپ کی خدمت کریں گے، جس کی ہے کریں گے، جس کی نہیں ہے وہ روز 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے اِشارہ ثواب کریں گے۔ پڑھیں گے کسی بھی ٹائم پہ اللہ میرے ابا سے لے کر آدم علیہ السلام تمام ایمان والے کے درجات کو بلند کریں، ان کی مغفرت کریں گے۔ دوسرا کہنے لگا الہ العالمین تجھے پتا ہے مجبور لڑکی، مجبور عورت میرے پاس آ گئی، پیسے کے قرضے کا ڈیمانڈ کیا، میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا، یہی ہو رہا ہے، مجبوری کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہ سود یہی تو ہے، کسی کا کام نہیں بن رہا تھا، مجبوری میں آیا، 1 لاکھ روپے دے دو 2 مہینے میں لوٹائیں گے 10%، یہ مجبوری کا فائدہ ہے۔ اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرمائے، کلمے پر اٹھا لے وہ افضل۔ فرمایا مجبوری کے عالم میں نے اس کے سامنے زنا کی ڈیمانڈ کر دی، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہاتھ میں جو ہے میں نے پیسے دے دیے، اس کے کپڑے اتار دیے، اس کے کانوں میں بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھا، کہا کیا بات ہے، میں نے تجھ پر زبردستی تو نہیں کی، یہ پیسے دے کر تیرے ساتھ رضامندی ہوئی ہے۔ کہنے لگی اللہ کی بندی یہ مجبوری میں ہو رہا، میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی، مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے۔ کہ اللہ جب اس نے یوں کہا تو میرے اندر بھی تیرا ڈر آ گیا، تیرے ڈر سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اللہ یہ پسند ہے تو چٹان کو ہٹا دے، اللہ نے اسے ہٹا دیا۔ مجھے کہنا ہے کہ آرے وقت کے لیے کوئی نیکی اکٹھی کر لو، اللہ کو اس کا واسطہ دے سکو، یا اللہ میں نے فلاں وقت یہ کام تیرے لیے کیا تھا، ورنہ آج نماز بھی دکھاوے گا، عمرہ بھی دکھاوے گا، حج بھی دکھاوے گا، ہر کام دکھاوے گا، زکات دے رہا ہے تو تجھ پر فرض ہے، وہ بھی دکھا دکھا کے تو جو ہے دنیا میں شہرت حاصل کر رہا ہے۔ ہر کام میں ریا، اس لیے اخلاص سے نیت سکھائی گئی، اللہ کے لیے کام کرو۔ تیسرا کہنے لگا الہ العالمین تجھے پتا ہے میرے گھر ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس کے پیسے کو میں نے کاروبار میں لگا دیا، زمانے بعد لوٹ کر آیا، جب اس نے مطالبہ کیا میں نے اس کا جو ہے منافع سمیت اسے واپس دے دیا، 1 روپیہ اس میں سے نہیں لیا۔ آج ہم ہیلا نکال رہے ہیں، میں نے بولا پہلے بھی بولا، یہ زکات کا ہیلا اور طلاق کا حلالہ دونوں صحیح طریقہ نہیں ہے، طلاق کا حلالہ اور یہ زکات کا ہیلا کہ تم نے 50 آپ تمہیں એમ કે મને આપી દીધું તો આપી દીધું માલિક کا بنائے આપવા ہیلے کے لیے تملیک شرط ہے مالک بنانا کہ آپ پیسہ تم نے آئیپا جاؤ تمہیں مالک ابھی ابنی خوشی ہوئی تو آپ کے پہلے اگر ہم کیوں کہ میں آپ نے آگے تمہیں مدرسہ معافی دے تو کیوں کی جائے ملکیت تو ٹرانسفر تھے نہیں قبضوں کھڑی ٹرانسفر تھے بس صحیح
امت کا حلالہ، بے غیرت باپ، بے غیرت بھائی، بے غیرت معاشرہ ایسا حلالہ کروا رہے ہیں، یہ پورے معاشرے پر لعنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحل والمحل له، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے تمام پر اللہ کی لعنت ہے۔ معاشرہ ایک رات کا نکاح پڑھا کے حلالہ کروا رہا ہے، یہ دونوں غلط طریقہ ہے۔ اللہ حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں سب لوٹا دیا، وہ چٹان ہٹ گیا، راستہ نکل گیا۔ اس لیے جب نیکی کرو گے، اللہ کو جو ہے راضی کرو گے، تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا، راستے کھولے گا کہ گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا اس کے خواب و خیال میں نہ ہوگا، سوچا جو نہیں تھا اللہ ایسی جگہ سے کھلائے گا۔ اللہ رزاق ہے، کھلاتا ہے، اور ایسے کھلاتا ہے کہ سوچا بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے الہ العالمین، مجھے تیری ساری مخلوق کو دعوت کرنا ہے۔ نہیں کر سکتا سلیمان، کہا اللہ مجھے کھلانا ہے، مجھے سب کو دعوت کھلانی ہے۔ اور کم لوگ ایسے ہیں جس کو کھلانے کا شوق ہے، ورنہ کھا کے جگہ کرنا۔ بھائی اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو، اللہ دینے والا بنا دے، اللہ دینے والا بنا دے۔ حدیث میں دینے والا ہاتھ دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ اس لیے جماعت میں کیا بولتے ہیں، یہ نہیں امید رکھنے کی الا کام میں ہمیں جو دے لوگ اپنے دعوت آپ سے نہیں، ہم انشاءاللہ گاؤں والے کو دعوت کریں، کھلا کے لائیں گے نا۔ جو جماعت کوڑا کس کر جاتی ہے، ادھر جو ہمارے ساتھی جاتے ہیں تو دعوت کر کے لانا پڑتا ہے۔ ہمیں کو افطاری کرانی، ہمیں کو اس کو تراویح پڑھانی، ہمیں کو سحری کرانی، تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ دینے والا اللہ ہم کو بنائے، نیت کرتے ہیں، گھبراتے تو نہیں، کہا مولوی صاحب اپا مجھے گڑبڑ دے جائے، نہیں اپا کھلانے والے کا کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو سب کو دعوت کر رہے نہیں کر سکتا، کرنی ہے، چلو تیاری شروع کر دو، ٹھیک ہے۔ تالاب جیسے وقدور الراسیات، تالاب کی طرح بڑے بڑے دیگچے منگوائے، دیگڑے تالاب کی طرح، کھانا پکایا، کھانا 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 کھانا، ہفتے نگاہ تک کھانا خوب پکایا۔ اللہ اب مخلوق کو بھیجے اپنے دعوت کا، تب کون سی بھیجو، بحری یا خشکی، سمندری کی بھیجو یا زمین جنگلات والے کو بھیجو، کس کو بھیجو؟ کہ اللہ پہلے سمندر والے کو بھیجو۔ اللہ نے ایک مچھلی بھیجی، ایک ہی مچھلی، کیا اس کو کھلانا؟ کیا سلیمان دعوت کھانا، دعوت کھانا شروع کرو، تیار ہے کھانا، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ ابھی تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ بھلا کرے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذاکرے میں آ جاتا ہے کھانے سے پہلے، تو لوگوں کو اتنا بھی آ رہا ہے اور وہ بھی نہیں آ رہا۔ اٹھانے کا طریقہ سیکھ لیتے، مذاکرہ ہو جاتا سونے سے پہلے کہ چلو بھائی بیٹھو، اس میں سب وقت لگائیں گے نا، کس نیت سے لگائیں گے؟ امن زندہ ہو زندگی میں، اس لیے لگائیں گے۔ تو کہا چلو چلو کرو، شروع کیا کھانا 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 کھانا، پورا کھانا کھانا، ایک مچھلی سب کھا کے بیٹھ گئی۔ پھر کہا سلیمان کھانا لاؤ،
कहते तुम तो सारा मखलूक का खाना अकेले खा रही, ऊपर से मांग रही हो। अल्लाह ताला कितने मुकाबले में कहा ये सारा खा गई। मछली ने कहा है सुलेमान, अल्लाह मुझे 3 टाइम रोजाना पेट भर के खिलाता है, कभी अल्लाह ने नहीं कहा कि इतना खाता है। तूने प्यादे पेट खिला के शिकायत कर दी कि इतना खाती है तू। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ वज़ुल कुव्वतिल मतीन। फरमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्न और इंस को मैंने मेरी इबादत के लिए पैदा किया है, इल्ला लियअबुदून। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे रिज़्क़ दो, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे खिलाओ। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ वज़ुल कुव्वतिल मतीन। वो खूब ताकत वाला रज़्ज़ाक़ है, बहुत मजबूत है, वो किसी का मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह उसे मांगो वो देगा। रोज पढ़ो, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ो, अल्लाह गरीबी दूर करेगा। पढ़ते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। सूरह वाक़िया पढ़ो, अल्लाह ताला रोजी में बरकत देगा। यासीन पढ़ो सुबह में, अल्लाह जिंदगी को खुशगवार बनाएगा। सूर्य मुल्क पढ़ा करो, अल्लाह अज़ाब कब्र से बचाएगा। सब दिए हैं, पढ़ना ही नहीं है। रमजान में भी धबधबा धब, रुकू तक इधर उधर बैठो, रुकू में मौलाना मेरे धबधबा धब। जनाजन के डिस्टर्ब कर दी छोकरा आवाज कर रहे में लगा भूली तू धबधबा रहे तो मौलाना नहीं भूलते, वो नहीं भूलते। और ये बड़े बड़े गधे धबधबा धब करते, बच्चे नहीं, बड़े बड़े सांड वो धबधबा धब दौड़ते मस्जिद में। माफ करना, मैं आपका ही इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ, मैं तकलीफ करने नहीं आया, आपसे मुज़ाकरे नहीं आया। तकलीफ तो फिर मैं शुरू से अंदाज अलग ही रखता। भाइयों, तो गनीयत दुरुस्त करो। एक हदीस, दूसरी हदीस फरमाने हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। बगैर बेकार काम से अपने आप को दूर रखा करो। बेकार काम में अपने आप को मत लगाओ। जो आदमी काम के काम में नहीं लगता, वो बेकार काम में लग जाता है। इसलिए काम वाले बन जाओ तो बेकार काम से बच जाओ। फिर फरमाया अल हलाल बैन वल हराम बैन। हलाल भी खुला हुआ, हराम भी खुला हुआ, दोनों बिल्कुल जाहिर है। व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात। दोनों के दरमियान में कुछ मामले मुश्तबे हैं जिसका खुलासे के तौर पर इल्म नहीं है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जिस चीज का सराहत इल्म नहीं है उसको छोड़ दो, उसके पीछे न पड़ो। और अगर अमल करना है तो फिर किसी उलूम से पूछो, किसी पुख्ता आलिम दीन से, फकीह से पूछ कर अमल करो। राय से अपने आप को जो है उसको समझने की कोशिश न करो। ला तमजू बिर्राई, राय से मत चलो। ऐसी चीज जो बिल्कुल जाहिर नहीं है ना छोड़ दो, या फिर अमल करना है तो किसी से पूछ के करो। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, माल है तो ज़कात दो, ज्यादा है तो हज करो, सच बोलो, एक दूसरे के हुकूक को जानो, दूसरी बातों में डीप में मत जाओ। तिमने આ વાતને એમ કીધું, એવું तिमने એમ કીધું, જવા દે નહીં તેના રસ્તે આપણે આપણા રસ્તે ये શું કરી કે આપણે તો પૂછવા જ કરતા। लेकिन हमारी मजलिस कीमत से शुरू होती है और कीमत पे खत्म होती है।
میرے بھائیوں، چوتھی روایت فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے، جو چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، وہ چاہتا ہے میرے مال کو کوئی نہ دبائے، وہ چاہتا ہے میرا حق کوئی نہ مارے، وہ چاہتا ہے مجھے کوئی بیوقوف نہ بنائے، وہ چاہتا ہے میرا کوئی مذاق نہ بنائے۔ تو تو بھی کسی کا حق نہ مار، کسی کو مذاق نہ بنا، کسی کی عزت کو نہ اڑا، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہا کر۔ فرمایا پہلی روایت کا تعلق انما الاعمال بالنیات عبادت سے ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اخلاق سے ہے۔ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان اخلاق سے وہ رتبہ پا لیتا ہے کہ وہ لمبی لمبی نمازوں سے نہیں پاتا، زبان اچھی رہتی ہے، مٹھاس رہتی ہے، نبی سے جو ملتا تھا نبی کا ہو جاتا تھا۔ ہر ایک کو ایسا لگتا تھا کہ حضور میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ پیسے والوں سے گلے مل رہے، غریب بھائی حضرت سے کوئی مشافہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور حضرت باجو میں مالدار آدمی گھر جا کے 1.5 گھنٹہ بیٹھے، ایسا نہیں، سب برابر، غریب امیر سب برابر، حضور نے کبھی تفریق نہیں کی، بلکہ آ کر ایک غریب صحابہ کھڑے ہو گئے، فرمایا السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، وہ ایسے کھڑے ہو گئے، فرمایا السلام علیکم، مصافحہ کرو۔ یا رسول اللہ میں کھیت آدمی، کھیت میں کام کرتا ہوں، ہاتھ میں گٹھے پڑے ہیں، آپ کی نبوت والے رسالت والے ملائم ہاتھ کو میں پکڑوں گا آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ہاتھ کو لاؤ، یوں پکڑ کے فرمایا القاسم حبیب اللہ، کمانے والا ہاتھ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، القاسم حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ سکھایا اخلاق، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے رسول کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ فرمایا تیسری روایت میں حلال و حرام معاملات سکھایا کہ دیکھو جو میں کاروبار کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، یہ پیسہ میرے حلال ہے حلال کا یا حرام کا، یہ زمین جو میرے حق میں آ رہی ہے یہ حلال کی یا حرام کی، میرے باپ نے میرے پھوپھی کو حصہ نہیں دیا تھا، میرے دادا نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا، آج میں زمین جائیداد والا ہوں، اللہ نے مجھے دعوت کے طفیل میں دماغ دیا، علم دیا، جانتا ہوں کہ دادی کے دادا کے بہن کو بھی دے، باپ کے بہن کو بھی دے، اپنی بہن کو بھی دے، اللہ نے آج تجھے سمجھ لی، دادا کو بھی بچا لے عذاب سے، باپ کو بھی بچا لے، ورنہ تو راج کرے گا ادھر وہ مار کھائے گا۔ دیکھ اللہ نے دعوت کی سچی تجھے سمجھ دی تو پھوپھی کا حصہ دے دے، باپ کے جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور باپ کے نام پہ قرآن خوانی کر رہا ہے، باپ کے نام سے حج پڑھوا رہا، اللہ بھائی یہ زمینت تو نے ہڑپ رکھی ہے، یہ حج کام کی نہیں ہے، حج نہیں کام کیا۔ الحلال بین والحرام بین، دونوں صاف ہے، معاملات درست کرو، ہو گیا ہے آپس میں صلح کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ فرمایا چوتھی روایت کا تعلق معاشرت سے ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے چاہنے والا بن جا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا
بولو گے تو اللہ تم کو انعام دے گا. کیا دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. ایمان، تقویٰ اور زبان کی صحت، اللہ اعمال درست کر دے گا. کتنی محنت کر رہے ہیں اعمال صحیح ہو جائے گا. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے ایک کام کرو، ایمان لاؤ، تقویٰ اختیار کرو اور درست بات کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال درست کرے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ روئے زمین پر تمہیں ہوتے ہوئے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ دے گا. یہی ہو تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کا کہا مانے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی ہے. کون سی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. رہا مسئلہ بنگلہ بن گیا، گاڑی مل گئی، شہرت ہو گئی، فَمَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے. بلڈنگ رہ جائے گی، تو چلا جائے گا. بلڈنگ رہ جائے گی، تجھے گھر سے جنازے میں اٹھا کر لے کر جایا جائے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر وہی اندھیری رات ہے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اعمال درست کرو، اللہ کو سامنے رکھ کر کام کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرو. سامنے رمضان آ رہا، حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. شعبان کی شین سے شرافت کی طرف اشارہ ہے، عین سے علو مرتبہ کی طرف اشارہ ہے، با سے برکت کی طرف اشارہ ہے، الف سے الفت محبت کی طرف اشارہ ہے، نون سے نورانیت کی طرف اشارہ ہے. یہ شرط والا مہینہ ہے، یہ علو مرتبت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، یہ مہینہ الفت والا ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت والا بنایا ہے. اس میں اللہ بجٹ تیار کرے گا 15 شعبان کو، پوری فائل تیار کرے گا. یہ جو ہے ستارہ رنگ کا بجٹ نہیں، یہ اللہ کا بجٹ ہے. اس بجٹ میں یہ تیاری کی جائے گی، یہ آئندہ سال جیے گا یا مرے گا، آئندہ سال اس کے یا بیٹا ہوگا یا بیٹی، اس کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی پتا نہیں. میرے اور آپ کا نام جو ہے وہ کون سے دفتر میں لکھا جائے گا. یہ 15 شعبان کو بجٹ تیار ہوگا اور 27 رمضان تک اس کو فرشتوں کے سپرد کیا جائے گا. بیچ میں وقت ہوگا توبہ کر کے اپنے آپ کے نام اعمال میں چینجز کروا لینے کا. فرمایا الدعاء رد القضاء، الدعاء رد القضاء، دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے. دعا مانگو تو صحیح. ارے مولوی صاحب جمعہ بچے آپ کو ڈاکو کروا مانگتا ہے، بہت کام. ہفتے میں 1 دن آیا ہے، اس کو بہت کام. مصیبت نہیں آئے گا بعد میں جائے گا پہلے. سب کام مولوی صاحب سے، سب کام. یہ بولا بھی فجر پڑا، ہمارا مولوی صاحب کے بول ٹوکر نماز پڑھا، لمبی پڑھا گئے تو مصیبت، ٹوکی پڑھا گئے تو مصیبت. اب نماز پڑھانا بھی وہی سکھائے.
1 منٹ لیٹ ہو گیا پولیس صاحب آتے تھے بولا وہ بیان کریں بتا میں جواب تمہارے ہماروں بھی جواب پولیس صاحب ہماروں کون جو سے بولا 4 برس ہو گئے نا جمعہ شروع ہونے سے ہے نا 4 برس میں کوئی ایک آیا جمعہ کے بعد کہ مولوی صاحب نے وہ فائن خود کو پڑا ہے 500 روپیہ لوگ کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا کسی نے اب دینا کبھی تو دو مولوی صاحب کو آج تمہیں وہ فائن قرآن صاحب کا مولوی صاحب بچا رہی ہے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں حضور کہنے لگے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کہا کہ حضرت کعب سے کہو کہ آپ کو قرآن سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فرمایا کعب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن پڑھو اور میں سنوں حضرت کعب نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترتا ہے میں کیسے آپ کو سناؤں فرمایا نہیں تم سناؤ تو کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ پڑھو گے اور میں سنوں گا تو کہا اسمانی اللہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے آج آپ قرآن پڑھو گے اور میں سنوں گا انہوں نے لم یکن الذین کفروا کی سورت پڑھ کے سنا یہ تو فرشتوں والا عمل ہے جب قرآن پڑھتا ہے نا یہ تو ہمارا قاری صاحب ہے اچھا قرآن پڑھتا ہے آپ قسمت والے ہو کہ اتنا اچھا قرآن پڑھنے والا امام آپ کو ملا قدر کرو حافظ قرآن جب قرآن پڑھتا ہے نا حافظ صاحب تو فرشتہ نیچے آتا ہے دھیرے 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 اور اس کے ہونٹ کو چومنے لگتا ہے اس لیے کہ یہ صفت قرآن کی تلاوت صرف انسان کو ملا ہے فرشتے نہیں پڑھ پاتے قرآن یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے بہت اونچا کام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے تو قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کرے اور جو ہے خوب قرآن کریم کو پڑھیں تو یہ مہینہ برکتوں والا ہے یہ مہینہ نورانیت والا ہے بجٹ تیار ہونے والا ہے تیار ہوگا تو اس رات کو یہ نہ بولے ہمارا گجرات میں آگے جاگوا نہیں ایک پولیس والے بلاؤ بیان کراؤ چائے نے نہ کھڑائی گجرات میں نہ سائڈ ہو چائے نہ فوٹی چائے پینا بس آخا گاؤں میں پنچایت پھوٹنا پڑتا بھائی صلاۃ التسبیح پڑھو صلاۃ التوبہ پڑھو عبادت کرو اللہ نے یہ رات دی ہے اللہ سے تعلق قائم کرو اس کے بعد جو ہے 15 شعبان کو روزے رکھو تاکہ اللہ کے حضور جب دفتر تیار ہو تو میں اور آپ روزے کی حالت بھائی کریں گے 2 مہینے سے پہلے سے حضور تیاری کرتے تھے رمضان کی اللہ نے مجھے پتہ نہیں دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے تو اللہ یہ کو معلوم ہے لیکن مانتے ہیں اللہ سے یہ اللہ کو شعبان دیا ہے تو رمضان دے دے اللہ شعبان دیا ہے تو رمضان دے دے اور اس کی مکمل قدردانی کرنے والا بنا دے تو فرمایا اللہ ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو سچ بولو اللہ اعمال درست کر دے گا دنیا میں رہتے ہوئے گناہ معاف کر دے گا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بڑی کامیابی عطا فرمائے گا اپنے جو ہے عبادت کو درست کرو اپنے اخلاق کو درست کرو اپنے معاملات کو درست کرو اور اپنے معاشرت کو درست کرو یہ جب بات ہے آپ کا 9:04 کو شروع ہوا جو ہے 10 بج گئے ہیں 56 منٹ ہو چکے ہیں 4 منٹ کی دعا انشاءاللہ بات ختم اللہ ہم تمام کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک رکھے اللہ ایمان پر رکھے اللہ جب لے کر جاوے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہم کو موت نصیب فرمائے این دعا عظمت والجملہ جہاں آمین بعد آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى مولاي کریم گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما بلا مصیبت سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما ہدایت کو عام اور تام فرما گمراہی کو ختم فرما اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما صاحب روزگار کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار اولاد عطا فرما مجمع میں جتنے بھائی بیٹھے ہیں ہر ایک کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ یہ سب حلال کمانے والے لوگ ہیں یا اللہ دن بھر کھیتوں میں اپنے جو ہے زمینوں میں یا اللہ حلال رزق تلاش کرنے والے افراد ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے مولا سب کو اپنے گھروں میں خیر برکت عافیت والی زندگی عطا فرما سب کے گھروں سے بلا مصیبت کو دور فرما یا اللہ اس میں تیرے راہ میں نکلے ہوئے نیک تیرے بندے بھی ہیں مولا ان کے نکلنے کو قبول فرما اصولوں کے ساتھ ان کا وقت لگ جائے مولا تو ایسے فیصلے فرما یا اللہ اصولوں کے ساتھ ان کا وقت لگ جائے ایسے تو فیصلے فرما جس بستی میں یہ جاوے اس بستی میں ہدایت کو عام و تام فرما گمراہی کو ختم فرما بستی والوں کے دلوں میں ان کی محبتیں پیدا فرما ان کی زبان میں وہ تاثیر فرما جس سے لوگوں کو فائدہ ہو لوگ تیرے طرف رجوع کرنے والے بنے یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہے سنی گئی ہے کہنے والا سننے والے سب محتاج ہیں یا اللہ جانبین کو عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تمام کی عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ تمام مقروضین کے قرضے کے دائمی کی شکل و صورت پیدا فرما بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما یا اللہ صاحب نکاحوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہو کر اولادوں سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو مطیع اور فرما بردار بنا دے یا اللہ ان کی اولادوں کو مطیع اور فرما بردار بنا جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے مولا جو اپنے شان عطا فرما تجھ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر قبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین عملت لحلمي عملت كثيرا وهذا